آج گئے ہیں، پتہ چلا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں، کیونکہ جو پچھلے ہفتے پتہ چلا تھا کہ جج صاحب چھٹی پہ ہیں، اور ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ دوبارہ اٹھایا جائے کہ جیسے ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے اس وقت یہ کہتے تھے کہ ایک پراپوگنڈا، یہ ایک باتیں شروع کر دی جاتی ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ ڈیوٹی جج اویلیبل ہوں گے اور وہاں پر جا کر پیش ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نے درخواست دی تو پتہ چلا کہ ڈیوٹی جج ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی جو نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، وہ ایک تو تھا اللیگل جو انہوں نے کیا، قانونی طور پر وہ نوٹیفیکیشن کیا ہی نہیں گیا۔ دوسرے نمبر پر اس نوٹیفیکیشن کے اندر ڈیوٹی جج کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جج اویلیبل نہ ہو تو اس کے متبادل کے طور پر ڈیوٹی جج تعینات کیے جاتے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، لیکن یہ واحد عدالت ہے جس کے متبادل کے طور پر یہ واضح بدنیتی جو ہے یہ شو کرتی ہے ان کی، کہ کس طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب مسلسل جو ہیں وہ جیل کے اندر ہی رہیں اور خان صاحب کی ضمانت کے اوپر آرگومنٹس نہ ہو اور خان صاحب کی کوئی پیش رفت نہ ہو۔ بیسیکلی پورے قوم کو، پوری دنیا کو یہ ایک میسج بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر خوف و ہراسہ جو ہے پھیل جائے، کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھیں سابقہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو لہٰذا ہم بھی چپ ہی ہو جائیں اور ورکرز بھی گرفتار ہیں اور یہ اور وہ۔ تو اسی وجہ سے آج بھی یہی معاملہ ہوا۔ ہم نے تو وہاں پر جا کر پورا شور مچایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں اور اپنی وکالت کی ہسٹری میں یا جتنے جو ہے وہ سننے میں بھی کبھی یہ نہیں آیا کہ کبھی ایک جج نہ ہو تو ان کے متبادل کے طور پر ڈیوٹی جج جو ہیں وہ اویلیبل نہ ہو۔ تو اب یعنی کہ خان صاحب کی بیل ہی نہیں سنی جا رہی، انصاف دینے کے لیے جس نے انصاف دینا ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ جی جب عدالت لگنی تھی، جب فیصلہ سنانا تو شاہخانہ کا ہر گھنٹے گھنٹے کے بعد بلایا جا رہا تھا، صرف 10 منٹ کی بریک لیتے تھے پھر بلا لیتے تھے، یہ تمام چیزیں ہوتی تھی، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب بات یہ اس کا حل کیا؟ منڈے والے دن اگر سنوائی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ٹیوزڈے کو جائے گا، وینسڈے کو جائے گا، جج صاحب لمبے بیمار ہو گئے، جج صاحب 3 مہینے اگلے نہ آئے، جج صاحب نے اللہ نہ کرے کوئی ہجوی بیماری ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ منڈے کو آئیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ انہوں نے ہفتے کی چھٹی کی تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کا ریمانڈ دینے کے لیے 1 دن کے لیے عدالت تو لگی، لیکن آج کے لیے پھر چھٹی کر دی گئی۔ امید ہے، اچھی امید کرنی چاہیے، اور اگر منڈے کو نہیں آتے تو پھر اس کے اوپر لائے عمل تیار ہوگا کہ کس طرح اس کو آگے لے کر چلنا ہے، کس طرح اس معاملے کو ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے۔ لیکن ساتھ یہ ایڈ کرتا جاؤں کہ ہم جب پچھلی دفعہ پیش ہوئے تو جب پتہ چلا کہ جج صاحب لمبی چھٹی پہ ہیں تو ہم رکے نہیں تھے اس ٹائم بھی، اور ہم نے یہ کہا کہ ایک درخواست جو ہے رجسٹرار صاحب کو دے دی جائے، کیونکہ یہ جو تعیناتی کی گئی ہے، یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، یہ حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ رجسٹرار صاحب کو درخواست ہم نے دے دی ہے، اس کے اوپر انہوں نے جو نوٹیفیکیشن کیا تھا لاء منسٹری نے، ان سے اس کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ یا ان کو ریفر کر دیا ہے میٹر کے، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ڈیوٹی جج تو ہونے چاہیے، تو وہ لیکن آ جائے گا۔ میرا یہ مطلب ہے کہ اگر منڈے کو یا ٹیوزڈے کو بھی نہیں کرتے تو ہم اس کی قانونی کارروائی کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ہائی کورٹ میں اس کے لیے جا سکتے ہیں یا ہم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے تو ہائی کورٹ کا بھی ریکارڈ ہمارے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ ادھر کی چیف جسٹس صاحب پر ہم پہلے ہی عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں، تو کیا ہم اس کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ پر ٹیک اپ کر سکتے ہیں یا قانونی طور پر ایسا نہیں ممکن ہے؟ دیکھیں جتنی لا قانونیت ہو رہی ہے نا جی پورے پاکستان میں یا عمران خان صاحب کے ساتھ، اس حوالے سے ہم نے درخواست آلریڈی دی ہے سپریم کورٹ میں، اور پروٹیکشن تمام مقدمات میں مانگی ہے۔ اگر ہماری درخواست لگ جاتی ہے سوموار یا منگل کو، جو کہ ہم 12 رجسٹرار صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری پٹیشن لگائی جائے، لیکن لگ نہیں رہی۔ اب لگانا عدالت کا کام ہے، وہ جس ٹائم لگائے، جس ٹائم یہ پٹیشن لگ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا وہ 5 اگست پہ چلا جائے گا۔ وہ کیسے چلا جائے گا؟ وہ ایسے چلا جائے گا کہ جیسے 9 مئی کو گیا، کیونکہ جو پہلی گرفتاری کی گئی اس میں بھی پروسیس فالو نہیں کیا گیا، اور اللیگل آرڈر جو کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے واضح کہا، اور دوسرے نمبر پر جو گرفتاری سائفر میں ڈالی گئی وہ بھی اللیگل۔ جو گرفتاری کا پروسیس ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ریمانڈ لینے کے لیے ایکیوز کو پیش کیا جاتا ہے عدالت میں، ایکیوز پیش نہیں ہوئے، خان صاحب پیش نہیں ہوئے، اور کیسے جو ہے ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ جوڈیشل کرنے کے لیے بھی ان کی حاضری ضروری تھی، وہ نہیں ہوا۔ ایک چھپا کے جو پروسیڈنگ کی گئی ہے اور یہ سارا جو پروسیس کیا گیا جو کہ 30 کو نظر آیا، جو کہ ساری چیزیں جوڑے گا کہ کس طرح جو پروسیس کیا گیا جس میں فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اور وہ جب عدالت کے سامنے معاملہ چلے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست والا معاملہ
جو ہے نا گھڑی وہاں پر پہنچ جائے گی اور آپ اس کے یہ تو اندازہ لگا لیں کہ 5 تک جا سکتی ہے. لیکن اگر ایسا آتا ہے فیصلہ تو آپ اس کو یہ بھی دیکھیں، دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں کہ ایک بندے کو غیر قانونی طور پر ایک لمحے کے لیے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو جتنا ٹائم وہ رہے ہیں اس کا ازالہ کون کرے گا، اس کے اوپر کس کے خلاف کارروائی ہوگی، کن کن لوگوں کے اوپر جو ہے جو سارا جنہوں نے یہ کیا اور سارا پروسیس کروایا. آج بھی خان صاحب کو اگر قانون کے مطابق دیکھا جاتا تو ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کرنا تھا، کیونکہ جو پہلا نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا وہ بھی غیر قانونی تھا. آرڈر ہوتے ہیں ہمایوں دلاور صاحب کی کورٹ کے کہ انہیں اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے ایک نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے جس میں انہیں ادھر شفٹ کیا جاتا ہے. وہاں سے جب وہ اس کیس کے اندر خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہو گئی جو کہ ایک کنوکشن تھی، اب وہ اس کنوکشن کے اندر تو نہیں ہے، اب تو سمپلی یہ جو کیس ہے اس کے اندر اریسٹ ہیں، تو انہیں فوراً جو ہے وہاں پر اڈیالہ جیل میں شفٹ کرنا چاہیے تھا. جو پہلا نوٹیفیکیشن ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے کیونکہ وہ اس کی حد تک تھا، لیکن اب نیا نوٹیفیکیشن کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اور وہ بات ہائی کورٹ کے اندر بھی ڈسکس ہوئی جس میں سرکار بالکل ہم نے دیکھا کہ بے بس اور بالکل جواب تو ان کے پاس ہمیشہ نہیں ہوتا. ہمیشہ 3 MP کے تحت کبھی کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نقص امن اور یہ وہ ہو رہا ہے جی اور خطرات ہیں جی. سمپلی خدشات کے اوپر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دل میں سوچ رہا ہے، یہ دماغ میں ایسی بات سوچ رہے اس لیے ہم نے گرفتار کر لیا. اچھا نہیں مجھے بات بتائیے گا کہ اب یہ مثال کے طور پر ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور سائفر کے کیس میں بہت امید یہ ہے کی جا رہی ہے، اور آپ اس پر ظاہر ایکسپرٹ بھی دے سکتے ہیں کہ جتنا ڈیلے ہو چکا ہے یہ تو آلریڈی ڈیلے، یہ تو ایکچولی اگلے ہی دن ضمانت ہو جانی چاہیے تھی اور ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا. لیکن اب اس پر زیادہ دیر ہولڈ کر نہیں سکیں گے. چلیں پیر کو نہیں لگی تو منگل کو، منگل نہیں تو بدھ کو، لیکن بہت زیادہ امید ہے کہ اسی ہفتے میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. چل لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ جو 9 مئی والے جو جے آئی ٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کو شامل تفتیش کیا اور 3 بار حاضر بھی، اور یہ تمام چیزیں ہم ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اس کے اندر. اب اس میں کیا وہ گرفتاری کریں گے؟ ہمارے ساتھ پرسوں بیرسٹر گوہر صاحب تھے. بیرسٹر گوہر صاحب کی جب ملاقات ہوئی خان صاحب سے، آپ نے بھی شاید یہ سوال پوچھا ہو، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ سے ملنے جیل میں کوئی اور آیا ہے تفتیش کرنے کسی اور چیز کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، صرف اور صرف تفتیش جو ہے وہ سائفر کے کیس میں تھی، وہ بھی اس صورت میں جب توشہ خانہ معطل ہونے والا تھا. تو ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. جے آئی ٹی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم جیل میں بھی جا کے ان سے مل کر آئے ہیں. تو یہ تو جھوٹ پر مبنی جے آئی ٹی ہے. تو اب یہ دوبارہ اگر اس پر وہ کر لیں گے اور وہ کہیں گے جی دوبارہ جیل میں رکھیں، اور اٹک جیل ہی کیوں، کوئی اور جیل کیوں نہیں؟ کیونکہ جب تو معاملہ تو کہیں اور لگا ہوا ہے. دیکھیں علی بھائی، بات یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جس نے میری ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ، ہم سارے اکٹھے تھے اور جو سوال نامہ تھا وہ میرے پاس تھا. میں ایک سوال پوچھتا گیا، درمیان میں گور صاحب بھی ایڈ کرتے گئے. واضح طور پر خان صاحب نے ساری باتوں کی تردید کی اور باقی دوستوں نے بھی سوال کیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جے آئی ٹی کے حوالے سے یہ بات خان صاحب نے ایڈمٹ کی کہ وہ جے آئی ٹی آئی تھی، اس کے ممبرز آئے تھے اور سائفر والی ٹیم بھی آئی تھی. آئی تھنک ایک دفعہ آئی ہے جے آئی ٹی. اب اس کیس کے اندر میں ویسے اوورآل سارے میں سوری معذرت چاہتا ہوں لوگوں کو نہیں میں سوری معذرت چاہتا ہوں. جے آئی ٹی 9 مئی والی بھی آئی تھی اور سائفر والی بھی آئی تھی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. اوکے کنٹینیو کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا میں نا جی اس کے اندر بڑا واضح ہوں. لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نا غلط امید لگاتے ہیں کہ ابھی صبح ضمانت ہو جائے گی، آپ ابھی گھنٹے میں ضمانت ہو جائے گی. میں اس کے اوپر یہ بالکل آپ شارٹ کلپ کر کے بھی بے شک اپلوڈ کیجیے گا. میں واضح کہنا چاہتا ہوں، فار ایگزامپل اب جتنے کیسز ہیں خان صاحب کے اوپر 200 کے قریب، اچھا زیادہ میں خان صاحب کا رول آپ سب کو پتا ہے کہ 109 قید یعنی کہ ان کی ایما کے اوپر ہوا. اب تمام کیسز میں خان صاحب کی بیل اس بنیاد کے اوپر کنفرم ہوئی ہیں کہ خان صاحب کا کوئی رول نہیں پایا گیا، ان کی کوئی ایویڈنس نہیں پائے گی جو ثابت کریں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ آپ جلاؤ گراؤ کریں، توڑ پھوڑ کریں، تشدد کریں. یعنی کہ جب کیس اس طرح سے ویک ہیں تو ان کیسز میں اگر گرفتاری انہوں نے کسی میں ڈالی بھی ہے تو فوراً بیل ہو جائے گی. اور پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک مقدمے میں گرفتار ہو تو اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ نئے مقدمے میں گرفتار تب ہوں گے جب اگلے کی اس میں بیل ہوگی اور یہ بتایا جائے گا کہ اب آپ نئے میں گرفتار ہونے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر کوئی ایسا پروسیس نہیں کیا گیا. ہم اس لیے کہتے ہیں ہر روز کے بیل ہو جائے گی کیونکہ کیسز اتنے ویک ہیں. اگر کورٹ میں میرٹ کے اوپر آرگومنٹس ہوں تو 1 منٹ کے لیے بھی آگے جو ہے وہ کیس نہیں جا سکتا اگر میرٹس کے اوپر آرگومنٹس ہوں. لیکن یہاں پر قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا، یعنی کہ میرٹس کے اوپر ڈیسائیڈ اگر کیس ہوتا ہے تو وہ چلنے کے آگے قابل نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ
قانون کو دیکھا نہیں جاتا، کب ریمانڈ آ گیا، کب پیش کر دیا گیا، کب کیا چیز مانگی جا رہی ہے، کب انہوں نے گناہگار کر دیا، کیس آگے ایڈجرنمنٹ کیوں ہو رہا ہے، پیٹ خراب ہے وکیل صاحب کا، یا ان کی تیاری نہیں ہے، یا جج صاحب چھٹی پہ ہیں، یا جج صاحب کی طبیعت خراب ہے. تو اس میں جو ہے ہماری جو ہے وہ پروڈکشن اس لیے غلط ہوتی ہے کیونکہ آگے سے اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ ایک چیز پوری ایک کہ ساری سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اب دوسری طرف لے کے آ جائیں، جو 9 مئی کے حوالے سے جے آئی ٹی نے فائنڈنگ دی ہے، میں نے کل بھی واضح کیا، ہم خان صاحب کے ساتھ پیش ہوئے تھے جے آئی ٹی میں، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں لے کے آئے جس میں خان صاحب کو وہ کہہ سکیں کہ یہ ایویڈنس ہے آپ کے خلاف. یہ بات کل بھی میں نے کی تھی، ابھی بھی کر رہا ہوں، اور باقاعدہ طور پر فرق فرید بلوچ صاحب کے جو آرڈر ہیں بیلز کے اندر وہ واضح کرتے ہیں، جن میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جیل کے اندر ہے تو وہ کیسے کانسپریسی کر سکتا ہے، ایک بندہ بیہائنڈ دا بار ہے تو وہ کیسا کہہ سکتا ہے کسی کو فون کر کے جب اس کے پاس نہ فون کی ایکسیس ہے نہ وہ کسی سے ملا ہے اتنے ٹائم میں. تو یہ باتیں مذکر خیز ہیں آرڈر کے اندر آیا اور کوئی ایویڈنس نہیں ملی، اسی بنیاد کے اوپر میں بیل کنفرم کرتا ہوں. تو یہ آرڈر آ چکا ہے. اب اگر جے آئی ٹی نے اس کے اندر وہ کی ہے انویسٹیگیشن اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ گناہگار پائے گئے ہیں تو سرکار مدعی ہے، سرکار جے آئی ٹی ہے، سرکار کیوں کہے گی کہ خان صاحب بے قصور ہے؟ سرکار نے انہیں اندر ڈالا ہوا ہے بوگس مقدمے میں، تو انہوں نے تو پولیٹیکلی جتنا ان سے ہو سکنا ہے انہوں نے کرنا ہے. اب فیصلہ کرنا ہے عدالت میں. خان جے آئی ٹی جی بات کیجیے، آپ کمپلیٹ کیجیے. اچھا، دوسرا جو نیب ہے، نیب اور القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ اس کے اندر بیلز آپ نے نہیں لی. دیکھیں ساری چیزیں ہر جگہ پہ نہیں شیئر کی جا سکتی. لیگل ٹیم کی آپس میں مشاورت ہوئی اور اس کے اندر ہم نے بھی واضح طور پر ساتھ پٹ کیا کہ فوراً ان کو چیلنج کرنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جو ہے آرڈر کو چیلنج کر لیتے ہیں فار ایگزامپل کسی جگہ کے اوپر، مثال کے طور پر ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے جی، تو جب آپ اپر کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان بیلز کی حد تک تو چھوڑ دینا کہ یہ آپ بیلز کی حد تک آرگومنٹس کریں، کیونکہ جب آپ وہاں پر وہ بیلز والا فارم استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہاں کسی اور مقدمے کی بات، تو وہ ٹیکنیکلی اس بات کو نہیں سنا جاتا ہے، اس پہ لیگلی آرگومنٹس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے فارم کیونکہ کہ اب ہائی کورٹ میں کیا تھا کہ اگر ہم نیچے ٹرائل کورٹ کے اندر وہ کیس جو ہیں وہ چلائیں، جو سوری چلانے کی کہہ رہا ہوں کہ نیچے ٹرائل کورٹ نے جو بلز خارج کی، نیب کورٹ نے بلز خارج کی، وہ ہم نے فار ایگزامپل کرنی ہے جی ہائی کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب ہائی کورٹ کے اندر اگر وہ بیلیں بحال نہیں ہوتی یا ٹائم لگتا ہے یا وہ فکس ہی نہیں ہوتی یا لمبی ڈیٹ چلی جاتی ہے، تو بجائے یہ کہ ہم اس کو جو ہے وہ معاملے کو جو ہے وہ پینڈنگ چھوڑ دیں، کسی ٹائم بھی ادھر سے سپریم کورٹ سے ہماری سی ایم لگ سکتی ہے جس میں ہم نے تمام گرفتاریوں سے روکنے کی استدعا کی ہوئی ہے، تو یہ معاملہ پھر ادھر آ کے پھنس جائے گا. اس وجہ سے وہ سارا ہم نے یہاں پر نہیں کیا تھا. اور اگر ہماری پٹیشن اس ہفتے میں نہیں لگتی تو ڈیفینیٹلی ہم پھر اس طرف جائیں گے کیونکہ وہ لگ نہیں رہی. اور ادھر کون سی بیل ہوگی ہے، ادھر دیکھیں نا یہ والا معاملہ پینڈنگ ہے، 9 مئی والا معاملہ پینڈنگ ہے. اور اگر بیل یہاں پر خارج پہلے ہوئی ہے، پہلے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بیل خارج ہوئی اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ خان صاحب حاضر نہیں ہوئے. اب ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضری لگائی جا سکتی تھی یا خان صاحب کو پروڈیوس کیا جا سکتا تھا. یہ دونوں کام جو ہیں وہ نہیں کیے گئے جو قانون کے مطابق الاؤ تھے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی ججمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے. جب یہ سارا پروسیس وہاں پر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، یہ لیگل آرگومنٹس ہمارے انہوں نے اس کو عدالت نے مسترد کر دیے، تو سیم وہی پوزیشن اوپر بھی ہے، اوپر بھی اسی وجہ سے مسترد ہوں گے. تو ہم بجائے یہ کہ ان کو ایک فارم جو ہے وہ پہلے یوز کر لیں اور آ کے اوپر اعتراض یہ لگ جائے کہ آپ معاملہ وہ تو ہائی کورٹ میں اٹھا چکے ہیں، ان بیلوں کو چھوڑ دیں، باقیوں کی بات کریں. تو یہ وجہ تھی جی. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اب آپ نے خود بات کر دی ہے، آپ لوگوں پر کل کا دن جو ہے نا کافی بھاری دن سوشل میڈیا کے حوالے سے کافی تنقید ہوتی رہی عمران خان کی وکلا ٹیم پر، بالخصوص آپ لوگوں پر، آپ پر، انتظار پر، اور اور ایک دو لوگوں پر، اعجاز پر وغیرہ وغیرہ پر. اور اس اعتراضات میں ایک اعتراض جو تھا جو ہم نے دیکھا، 2-4 لوگوں نے یہ بھی بولا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں، آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسز کس طرح سے ڈیلے ہو رہے ہیں، آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں نہیں ابھی تک جو ہے وہ بیل آرڈرز آ رہے ہیں عمران خان کے. تو لوگوں کا ایک اعتراض ہے، گلا ہے شاید، میرے خیال سے اعتراض تو نہیں، گلا لوگوں کا، یہ میرا نہیں ہے، یقین کیجیے. اور وہ یہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں نہیں بولتے، آپ کیوں نہیں کھل کے بولتے؟ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. جو جج دلاور ہے مثال کے طور پر، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ تھا جو بیٹھا ہوا تھا اور اس نے جی یہ فیصلہ نہیں دیا. یا جو معزز جو جج صاحب ہیں
ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، ان کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی وہ بڑھ کے ماری تھی آ کے کہ میں دلاور نہیں میں دلیر ہوتی ہے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈورے کوئی اور ہلا رہا، تو آپ اس پر کھل کر بات بھی نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں علی بھائی، آپ نے بات کی ہے، بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے بیٹھ کے باہر یا جس جگہ پر بھی کوئی بیٹھا ہے، گراؤنڈ کے اندر چیزیں اور ہوتی ہیں. ہم نے عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے، ہم عدالت کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے جس طرح سے دوسرے لوگ کہہ سکتے ہیں باہر بیٹھ کے، یا جس طرح سے وہ کریٹیسائز کرتے ہیں. ہم نے ایک ایتھیکلی ایک لمٹ کے اندر ہے کہ بات کرنی بھی ہے، میسج دینا بھی ہے کہ فیصلے کے اندر یہ ہے، لیگلی بات زیادہ کرنی ہے. اس کی ریزن یہی ہے کیونکہ یہاں پر آ کے ایک ایک چیز دیکھیں. اس دن ایف آئی اے انہوں نے بلا لیا کہ آپ نے جج صاحب کے حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہیں. اس وقت ہمارا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو لیگلی سپورٹ کرنا، خان صاحب کو جو ہے ان کے لیے فائدہ کرنا، نہ کہ ان کے لیے ہرڈل کرنا کہ پوری لیگل ٹیم ہی اٹھائی جائے کسی بھی ادارے کے خلاف بیان دے کے. اب دیکھیں نا، اگر کوئی ادارے کے خلاف بیان دیتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ادارے کے خلاف، اسپیشل اداروں کے خلاف، تو مجھے ایک بتا دیں کہ کوئی ایسا بیان والا بندہ جس نے بیان دیا ہو اور وہ ادھر کھلے تو پھڑے نہ گیا ہو. اب آپ ہاں جی گرفتار نہ ہوا، اگر وہ کھلا پھر رہا ہے بیان دے کے، تو اٹس مین کہ وہ ڈاؤٹ فل ہے. دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھ لیں کہ حسان نیازی، اس نے ایکٹیویٹی کی یا جو بھی معاملہ کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو الزام لگا اس کو فوراً اٹھا لیا گیا. اب بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی یہاں پر بولے گا وہ ڈیفینیٹلی ہوگا. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جائیں تو ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں. پھر خان صاحب کو آ کے آپ دیکھ لیجیے گا. آپ نے اس حساب سے چلنا ہے جس حساب سے پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، جو فائدہ ہو سکے. جو خان صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بات کریں، ہم آ کے لیگلی طور پر بھی، اور اس کے علاوہ حالانکہ وکیل کو زیادہ لیگل بات کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ خان صاحب کا حکم ہوتا ہے، ہم فوراً آ کے جو وہ لکھوا کے بھیجتے ہیں. خان صاحب نے خود آ جانا ہے باہر. جب وہ آئیں گے اور ان سے بے شک لوگ سوال پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ان سے سوال کیے تھے یا کیا کیا ان کو کہا تھا، ایک ایک ویڈیو دکھائیے گا. خان صاحب خود کہیں گے کہ یہ بات میں نے کی تھی اور یہ بات میں نے خود نہیں کی تھی کہ یہ نہیں کی جائے. جی اچھا، میں نا آپ سے نا ایک سوال نا میرا بیچ میں رہ گیا جب آپ یہ بتا رہے تھے نا کیسز کے بارے میں، القادری یونیورسٹی اور اس طرح کے کیسز کے بارے میں. یہ جو جے آئی ٹی ہے، جو 9 مئی والی جے آئی ٹی، اس نے عمران خان کو گناہ گار قرار دیا کہ عمران خان کا اس میں قصور ہے، اور عمران خان شاید اس کو پلانٹ کیا اور یہ اور کیسے کیا، اس کے کوئی ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، ممکن ہے، یا اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے؟ بہرحال دیکھیں، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. جے آئی ٹی نے فائنڈنگ دی ہے. جے آئی ٹی دیکھیں، وہ جب بیل ہوتی ہے نا وہاں پر لگی ہوئی کورٹ کے اندر، تو وہ رپورٹ، یہ انویسٹیگیشن جیسے ایک آئی او آتا ہے نا اپنی آ کے رپورٹ پیش کرتا ہے، تو جے آئی ٹی نے بیسیکلی آ کر اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے. وہ جے آئی ٹی ایک اسپیشل وہ بنائی گئی اس مقدمے کے لیے. حالانکہ اوور آل جو ہے وہ یوں ہی سمجھ لے کہ جیسے آئی رپورٹ پیش کرتا ہے سیم وہ پیش کریں گے، اور اس بنیاد کے اوپر ہمارے بھی دلائل ہوں گے، ان کے بھی ہوں گے، جو پراسیکیوٹر ہوں گے ان کی طرف سے، اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ واقعی شواہد اس کے ساتھ مل رہے ہیں، میچ کر رہے ہیں. ہم بھی فائل دیکھیں گے کہ کیا ثبوت ہے خان صاحب کے خلاف، جو کہ اس دن نہیں دکھایا گیا، جو کہ ہم فرفری بلوچ صاحب کے فیصلے نے بھی واضح کر دیا. تو یعنی کہ جو ججز، وہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی علی بھائی. دیکھیں، ججز جو فیصلہ آیا، ہمیشہ فیصلوں کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے. جو ہمایوں دلاور صاحب نے دیا، جتنے اس کے اندر فیکٹس تھے وہ تو ہم نے کھل کے قوم کو ہر چیز بتائی. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ ہم نے کہا ہو کہ اس چیز کا سرفہ رکھا جائے. ہر چیز بتائیے. جی نہیں بالکل بالکل درست ہے. میں تو آپ کو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کوئی ایک تنقید ہے، تو میں چاہتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس پہ لگے ہاتھوں اس کا بھی جواب لے لیں اس وجہ سے. اور ہم تو بہرحال میں ذرا تھوڑی سی جی آئی ٹی والی بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں یہ کہ جی آئی ٹی نے جو رپورٹ، میں اور میرا سوال پوچھنے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ خدشہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کی سائفر والے کیس میں، جس کیس میں اس وقت رکھا ہوا ہے، جس میں کوئی سزا نہیں ہے، وہ سزا یافتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر وہ کہیں گے جی ابھی اور دن عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا جب تک کہ عدالت میں کیس نہیں چلے گا. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ والا سوال میں نے کیا تھا آپ سے. بائی دی وے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی بیلز نو ڈاؤٹ لاہور والی خارج ہوئی ہیں، ان میں گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے. خان صاحب کی بیلز اسلام آباد میں بھی خارج ہوئی ہیں، گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے. لیکن ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے اور منصف بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ فوراً ہماری درخواست لگائی جائے تاکہ ان کو فیئر ٹرائل دیا جائے، کسی مقدمے میں گرفتار نہ کی. کیونکہ یہ جتنے مقدمے ہیں
سارے جھوٹے ہیں، سارے بوگس ہیں. تو جب ایسے مقدمے ہیں تو ان کے اندر ڈیلے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک مجرم ہو، ایک واقعی کسی نے جرم کیا ہو، ایک بندہ اشتہاری بگوڑا ہو، تو آپ یہ کہیں وہ بندہ تو ہر ٹائم پہ آپ نے بوگس کیسز بھی بنائے تو ہر جگہ پہ پیش ہوتے رہیں، تو وہ تو کبھی بھی نہ بھاگے ہیں نہ وہ بھاگنے والے ہیں. تو ایسے بندے کو جس نے رول آف لا کی ہمیشہ بات کی، جس کی تحریک کی جو ہے وہ انصاف کے اوپر ہے، اس کو خود نہ انصاف ملے تو یہ کون سا پھر ملک یا کون سا آئین، کون سا قانون ہے؟ فوراً درخواست لگے اور کسی مقدمے میں بھی گرفتاری سے روکا جائے. اس وقت کورٹ سے ہی ہمیں جو ہے وہ امید ہے کہ کورٹ ہمیں فیصلہ دے اور پروٹیکشن دے. لیکن بات یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر یہ جو بیلیں خان صاحب کی خارج ہوئی ہیں، آپ بیک پہ چلے کہ یہ ساری بیلیں بحال ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا پہلے جو پروسیس کیا گیا شہریار افریدی کے ساتھ، علی محمد خان کے ساتھ یا دوسرے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ لیگلی کیا گیا؟ پھر ایک نیا چھپا کے پرچہ، ایک نئی ایف آئی آر، ایک نئی رپورٹ اس کے تحت جناب ایف آئی آر درج کر کے 3 MP O یہ MP O گرفتار تو کسی مقدمے میں کون سا لیگلی انہوں نے کیا ہے؟ وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ انلیگل ہوگا. اس لیے ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں کہ معزز عدالت کو ہماری درخواست یہاں سننی چاہیے. ہم نے سپریم کورٹ میں استدعا کی اور سپریم کورٹ کو بھی اس کے اوپر جو ہے جو وہاں پر درخواست ہے وہ فوراً سننی چاہیے. جی اچھا، میں یہ جو لاہور والے مقدمات ہیں جس میں وہ عدم اس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے، تو اس میں تو یہ قانون یہ نہیں کہتا کہ اگر جو ملزم ہے جس کے بارے میں سزا سنائی ہے اس کو پریزنٹ ہم ٹو دا کورٹ، سو ونس ہی انٹرز دا کورٹ اسی وقت بیلز ہو جائیں گی. از دیٹ ٹرو اور نو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیو پروسیس بالکل ملنا چاہیے، انہیں فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے. اگر ان کی بیل کنفرم ہوتی ہے تو انہیں کورٹ تک جو ہے وہ پہنچنے کے لیے وقت دینا چاہیے تاکہ وہ کورٹ میں جائیں اور دوبارہ ضمانتیں کروا سکیں. کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ عدالتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ باہر سے آیا ہے کوئی بھی، تو وہ پاکستان میں آتا ہے تو پہلے ہی پروٹیکٹیو بیل لے لیتا ہے اور متعلقہ کورٹ سے آ کے رجوع کرتا ہے. یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر لاہور ٹریول کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر ہماری ضمانت نہیں ہے تو یہاں پروٹیکشن لے کر وہاں جا سکتے ہیں. یہی ہم پروٹیکشن ہائی کورٹ سے مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیں اور خان صاحب کے ساتھ جو ہے فیئر ٹرائل کا ان کو موقع ملے. ان کو قانون کے مطابق ڈیو پروسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے. چلے ٹھیک ہے. اب میں نا آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں، میں پھر لچ کو نہیں، آپ نے کہا کہ آپ بار بار یہ بات کہیں گے کہ جی عمران خان کی ضمانت تو جو وہ اگلے گھنٹے میں وہ بن جائے گی. عمران خان کی ضمانت جو منڈے والے دن ہو جائے گی. ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے کہا صبح ضمانت ہو جائے گی، اور جو کہ آپ نے قانونی طور پر یہ بات کی میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں، اور وہ آپ نے بات جو تھی وہ درست تھی. میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات جس طرح سے جا رہے ہیں اور جس طرح سے جھوٹے مقدمات میں اور غیر قانونی گرفتاریاں، جو آپ ہی نے کہا کہ غیر قانونی گرفتاری ہوگی، غیر قانونی گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں، تمام چیزیں سائفر سے بھی چھوٹ جائیں گی، تمام چیزیں ایک ریئلسٹک اپروچ کے تحت جو آپ لوگ وکلا کی ٹیم ہے جو آپ سوچتے ہیں، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کم تک خان صاحب ول بی آؤٹ؟ ایک کوئی مطلب قانون تو ظاہر ہے، قانون کے مطابق تو بالکل آج ہی بیل ہو جانی چاہیے تھی، بلکہ پچھلے ہفتے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جس طرح سے سسٹم کو کیپچر کیا گیا ہے، سسٹم اپنے شکنجے میں کر لیا گیا، اس لحاظ سے بول رہا ہوں. جی دیکھیں میں وہی پہلے بھی گزارش کی ہے نا کہ اگر لیگلی طور پر دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کو رکھنا نہیں چاہیے، اور اگر انلیگل دیکھیں تو وہ ان کا اپنا پلان ہوگا کہ وہ کیا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. عدالت آگے ہمیں کس طرح سے انصاف دیتی ہے تو وہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو اس پلان کے اوپر ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اتنا لمبا رکھیں گے کیونکہ پھر لوگ ہرٹ ہوتے ہیں کہ یہ وکیل ہی ایسے کہہ رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ یہی ریکویسٹ کرنی چاہیے، عدالت سے کرنی چاہیے کہ وہ ہماری درخواستیں لگائیں اور خان صاحب کو پروٹیکشن ملے. قانون کے مطابق ہم مانگ رہے ہیں اور عدالتوں سے استدعا کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ جناب لیگل ٹیم کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے یا یہ ہے. اچھا، ایک اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو آپ سے متعلقہ تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ وکلا ٹیم میں سے ہیں، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن تو ہمیں ضرور بتائیں. اور وہ یہ کہ ہماری جتنی بھی خواتین ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں، وہ لیڈران ہوں یا کہ دوسرے کارکنان ہوں، اب تو 110-15 دن ہو گئے، اس پہ عدالتی کاروائی کہاں تک پہنچی ہے؟ ان میں کیا امید ہے؟ نہ ان کو کسی مقدمے میں اندر رکھا ہوا ہے، یہ تفتیش کب تک آخر چلتی رہے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو لائرز نے کنونشن کیا تھا سپریم کورٹ بار نے، وہ بھی یہی تھا کہ وکیلوں کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں، خواتین کی ضمانتوں کے حوالے سے بینچ لگ رہے ہیں، بینچ ٹوٹ رہے ہیں. کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں دیکھا. 5-6 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ قوم کی بیٹیاں عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ ان کی ضمانتیں فکس ہوں. ہمیشہ
لا یہ کہتا ہے کہ اگر سزا کسی عورت کو ہو یا کوئی جرم ہو تو وہ مرد کی نسبت انہیں جو ہے وہ سافٹ کارنر دیا جاتا ہے قانون کے اندر بھی. لیکن یہاں پر ان کی درخواست نہیں لگ رہی. یہ بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عدالت کا کام ہے, عدالت کو چاہیے کہ ان کی ضمانتیں سنیں اور اس کے اوپر فیصلہ ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے سینیریو جو بنایا گیا, یہ سارا کیونکہ پولیٹیکل تھا, ان کو جس طرح سے انوالو کیا گیا, اور اوپر آپ دیکھ لیں کہ ظلم کی بات یہ ہے کہ ایک کیس فار ایگزامپل FIR درج ہے تو اس کے اندر ہی نئی دفعات جو ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں, نیا جرم شامل کیا جا رہا ہے, مزید جو ہے اس مقدمے کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے تفتیش کے بہانے ان کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے, ان کو سوالات پوچھے جائیں, ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے. ہاں ایک ان کا حل ہے کہ وہ وہاں سے پریس کانفرنس کریں اور باہر آ جائیں. ٹھیک ہے, قصور ان کا یہی ہے. یعنی کہ اگر آپ پریس کانفرنس کر لیں تو آپ پر جتنے بھی الزامات ہیں وہ سارے لیگل ٹیم آواز اٹھا کے کورٹ کو اپروچ کر کے قانون بتا کے, مطلب حل تو صرف یہی ہے نا کہ جن لوگوں نے پریس کو, اب آج دیکھ لیں خٹک صاحب کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ جلسے میں لے گئے. ٹھیک ہے, کیا وہ کسی سرکاری عہدے پہ ہیں؟ عمران خان کے جلسے کو یا عمران خان کی پارٹی کو یا اس کا کوئی ورکر یا اس کا کوئی ورکر نہیں بھی ہے اور کسی نے جھنڈا اٹھا لیا ہے تو اس کو گرفتار کریں, ان پہ پابندی ہے. تو ادھر نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ رول آف لا کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور تو کوئی فرق نہیں ہے. چل نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ کے ہم بہت مشکور ہیں, پوری قوم مشکور ہے کہ آپ لوگ جو ہیں پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں, پاکستان کی حقیقی آزادی کی لڑائی کا جو علم بردار ہے اس کے لیے آپ لوگ وہ کر رہے ہیں. ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. باقی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں تنقید کریں, یہ تمام چیزیں کریں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو ہے یہ وکلا بھی جو ہے ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں, وکلا بھی جو ہے وہ ایک پریشر سے گزر رہے ہیں, وکلا کو بھی خوف و ہراس ہے, وکلا کو بھی جو ہے نا ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے. اور اس کی نئی حیدر پنجوتا بھی اس کی ایک مثال ہے کہ ان کو FIA دفتر میں بلا لیا گیا جس دن خان صاحب سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی, اور اگلے دن جو ہے 10 منٹ جی I'm sorry کیا کہہ رہے جی؟ میں نے کہا جی صرف جو ہے ادھر نہیں بلایا گیا, ڈنڈے مارے گئے, احسان کے ساتھ مجھے FIR کے اندر جو ہے نامزد کیا گیا جس میں میں نے ضمانت کروائی, اور اس کے ساتھ ساتھ جدھر جائیں ادھر پورے پہرے ہیں بھائی جان. یوں نہیں ہے کہ آسان ہے اتنا کام. چلیں ٹھیک ہے, وہ جہاں پر بھی جا رہے ہیں, یہ ہمیں پہلے بھی ویسے ایک دو لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب وہ جاتے ہیں اور جیل میں ملنے جاتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ سول کپڑوں میں جو لوگ ہیں وہ پیچھے چھپ کر جو ہے وہ باتیں سنتے ہیں اور اس طرح کی تمام چیزیں کرتے ہیں. بات پھر وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح موکری آف دا لا کرنی ہے, اس طرح سے کام کرنا ہے, تو آپ اس طرح سے تو آپ تو ایک جو ہے نا کوئی 2 لاکھ آبادی والا ملک بھی نہیں چلا سکتے, آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے اگر آپ جہاں پر قانون کی حکمرانی اور جہاں پر آپ فیئر پلے نہ کریں. تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. 25 کروڑ عوام ہے اور یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوال پوچھا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ نئی نے جو بات بتائی وہ بالکل درست بات کی کہ جس پر بھی بات ہوتی ہے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ہمیں تو پتہ ہے ہم اگر اس پر بات کریں یا نہ کریں, لیکن سب جانتے ہیں کس کی ڈورے کہاں سے لائی جا رہی ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑی ہوش کریں, تھوڑا I don't know how else to say it, لیکن یہ جہاں پر چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں یہ چیزیں کسی بھی طور پر یہ نارملائز نہیں ہوں گی. جس طرح سے یہ ملک چل رہا ہے یہ اس طرح سے نہیں چل پائے گا. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.